As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Two nation theory basically جو ہے it was an idea اور idea was given by some Muslims in India, United India, کہ ہندوستان کے اندر جو دو قومیں ہیں، بڑی جو دو قومیں ہیں، اس میں مسلمان تھے اور ہندو تھے آف کورس، باقی بہت سی قومیتیں، کیونکہ اٹ واز دی اونلی کمیونٹی ان دا ورلڈ جہاں پہ اتنی زیادہ ڈائیورس نیشنز آپ کو ملتی ہیں ایٹ اے ٹائم. تو جو دو بڑی قومیں تھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے نہیں رہ سکتی. اور یہ ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا جو ہے یہ مسلمانوں نے دیا، اور کچھ ایون کے ہندو جو سیپریٹسٹ تھے انہوں نے بھی یہ آئیڈیا ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے یہ جیسے کہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر، ان کے کچھ RSS کے پرانے لوگ جو تھے انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا دیا. لیکن بعد میں کانگریس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، کانگریس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تھی ہندوستان کے اندر جن کا سٹانس ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہندوستان کی جتنی بھی قومیتیں ہیں، جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں، وہ ساری ہندوستانی ہیں، اور وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ہندوستانی ہیں، اور کانگریس ان سب کی ریپرزینٹیو پارٹی ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کا رہن سہن کا طریقہ، ان کے کھانے پینے کے طریقے، ان کی شادی بیاہ کے رسم و رواج، تمام چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں. تو یہ دو قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. بہت سالوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہے لیکن اس کے باوجود دونوں جو ہیں وہ مرج نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک آئیڈیا تھا مسلم سیپریٹزم کا. رول آف ٹو نیشن تھیوری ان میکنگ آف پاکستان، بیسیکلی اس کا موٹو یہی تھا یار کہ ہم مسلمس اور ہندو ایک سیپریٹ نیشنز ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا کلچر، ہماری پالیٹکس، ہمارا رہن سہن سب ڈفرینٹ تھا، کیونکہ اس وقت ایک ہی سب کانٹیننٹ میں سارے مسلم ہندو سب اکٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہماری رسمیں سب کچھ ان کے ساتھ مکس اپ ہو گیا. اب اس وقت بھی قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم عید آتی ہے، ان کی گاندھی کے ساتھ اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ جب عید آتی ہے تو ہم تو گائے ذبح کرتے ہیں، تو آپ تو ذبح نہیں کرتے، آپ تو ان کو پوچھتے ہو. مین ڈفرینس یہ ہے کہ ہم ایک الگ نیشن ہے. وہ گاندھی نے کہا تھا کہ ہم سب ایک ہی ہیں، اور قائد اعظم نے کہا نہیں، ہمارا ریلیجن بالکل سیپریٹ ہے، آپ کا ریلیجن بالکل سیپریٹ ہے، ہم بالکل ایک الگ نیشن ہے. بیسیکلی جو اس کا جو مین موٹو تھا وہ یہی تھا کہ یار ریلیجن آ رہا تھا بیچ میں، ہم ایک اپنے لیے ایک سیکولر کنٹری بنانا چاہتے ہیں. آپ آج بھی دیکھ لو انڈیا میں جو مسلمز ہیں وہ ابھی تک کیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آج بھی وہاں پہ ریسزم اتنا زیادہ ہے، ہندو مسلم ریسزم اتنا زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ ایک حجاب کے ٹاپک پہ کتنا کرٹیسائز کیا گیا تھا مسلم کو. وہاں پہ مسلم آج تک نہ ایک سمجھیں ایک قید کی زندگی گزر کر رہے ہیں. یہ 14 نکات میں بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ انڈیا میں جو مسلمس ہیں وہ ہمیشہ اپنی وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے کرتے ہی مر جائیں گے. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے وہ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے مسلمس انڈیا کے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اپنی محب وطنی ظاہر کرنا چاہیے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. مغل سلطنت کے ختم ہونے کے بعد جب برٹشرز نے سب کانٹیننٹ کا اقتدار سنبھالا تو مسلمانوں پہ مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جانے لگے اور ان کو ڈفرینٹ اینگل سے سپریشن کا نشانہ بنایا گیا. انہیں ڈفرینٹ طریقوں سے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی. Why? Because British government was of the idea کہ مسلمز نے آلموسٹ 1000 سال تک سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی، اور مسلمز ہی وہ نیشنز تھے
جو دوبارہ سے اقتدار کے لیے ایفرٹس کر سکتے تھے اور ریوولٹ کر سکتے تھے. So these were the conditions because of which Britishers were suppressing Muslim nation. اب اس سارے سینیریو میں سر سید احمد خان was the person who put his efforts for the protection of Muslim nation, and Sir Syed Ahmad Khan presented the idea of two nation theory in front of British government. سر سید احمد خان نے برٹش گورنمنٹ کے سامنے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی کہ آپ کو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا. برٹش گورنمنٹ آپ کو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے پڑے گی، آپ کو برٹشرز کے ساتھ چلنا پڑے گا، بیکاز دس از دا ریئلٹی کہ ناؤ Britishers are the ruler of subcontinent. Likewise, during the times of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam, initially both of these leaders are not of the idea of Muslim separatism, and Allama Iqbal was of the idea that the Muslims and Hindus should live together like they were living together before British arrival, during Mughal rule. So جب علامہ اقبال نے نیشنلزم کو اسٹڈی کیا، علامہ اقبال واز کنونسڈ بائی دا آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی پھر پاکستان کے بننے میں صرف کر دی، اور مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں ایک امید اجاگر کرنے کے لیے صرف کی. بالکل علامہ اقبال جیسے قائد اعظم واز انیشلی، قائد اعظم اس آئیڈیا کے نہیں تھے کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ضرورت ہے. قائد اعظم واز آف دا آئیڈیا کہ مسلم اینڈ ہندو شوڈ لیو ٹوگیدر انڈر ون فلیگ، اینڈ ہی واز قائد اعظم واز اے ممبر آف انڈین نیشنل کانگریس. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ جو کانگریس صرف ہندوز کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس میں مسلمس کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات ہی نہیں ہو رہی. سو قائد اعظم ایٹ لاسٹ جوائنڈ مسلم لیگ، اینڈ he gave all his life, he gave best efforts, he put best efforts for the creation of Pakistan. And in the end, two nation theory was the basis for the creation of a separate homeland, Pakistan for Muslims. اور two nation theory ہی وہ بیسس بنی، جس پہ وہ روٹس بنی، جس کی بیسس پہ پاکستان کا قیام وجود میں آیا.